ہماری زندگی کی، ہمارے جسم کی، ہماری روح کی، ہماری سوچ کی، ہمارے وجود کی، ہمارے باطن کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہے صفائی، ستھرائی، پاکیزگی۔ نفاست جہاں بھی پیدا ہوتی ہے نا، وہ خوبصورتی ہی لاتی ہے۔ صفائی ستھرائی جہاں بھی آتی ہے وہاں حسن پیدا کرتی ہے۔ اور بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب صاف ستھرا رہتا ہے نا، اس کی سوچیں بھی پاک صاف رہتی ہیں، اور جب وہ صاف ستھرا رہتا ہے، صفائی کا، پاکیزگی کا، نفاست کا خیال کرتا ہے، تو اس کا عبادت میں دل جمتا ہے، اسے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب آپ وضو کر لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تو آپ کی اپنی طبیعت کو تازہ محسوس کرتے ہیں۔ اب جو سجدہ کرنے میں لذت ہے، اب جو سجدہ کرنے میں خشوع و خضوع ہے، اب جو دعا کی لطافت ہے، وہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ بہترین پاکیزگی کا حکم دینے والے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ صفائی اور ستھرائی کا پیغام دینے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اسلام صاف ستھرا دین ہے، لہٰذا صاف ستھرے رہا کرو۔ اور حضور فرمانے لگے، بے شک جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی جائیں گے، اجلے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، نکھرے ہوئے ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ امام طبرانی اس روایت کو لائے، فرمایا صاف ستھرے رہا کرو، اجلے رہا کرو، پاکیزہ مزاج رہا کرو۔ ایک ہے قیمتی کپڑوں کا استعمال کرنا، ایک ہے صاف ستھرے لباس کا استعمال کرنا۔ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ آپ کم قیمت لباس بھی استعمال کر لیں، آپ زمین پر بیٹھ جائیں، سادہ غذا کھا لیں، لیکن صفائی کی بات کرتا ہے، ستھرائی کی بات کرتا ہے، پاکیزگی۔ آپ کے کپڑے سادہ ہوں پر صاف ستھرے ہوں، آپ کی غذا سادہ ہو پر صاف ستھری ہو، آپ کی نشست سادہ ہو پر صاف ستھری ہو۔ پاکیزگی اور سادگی دو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن سادگی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ کسی کے بال بے سلیقہ بڑے ہوئے ہوں، کسی کا لباس جو ہے وہ ڈھب اور سلیقے کا نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا ہی ٹھیک نہ ہو، نشست و برخاست میں یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو نادانی ہے۔ لہٰذا اسلام صفائی کی بات کرتا ہے، سادگی کی بات کرتا ہے۔ اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے مزاج کو۔ آج دیکھیے کیسے ماحولیاتی آلودگی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں یا فلاں جگہ پر آلودگی کے مسائل ہیں، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، تو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ہمارے مزاجوں کو کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا؟ اور جہاں مسلمان رہتے ہوں، جہاں وہ لوگ رہتے ہوں جو رسول رحمت علیہ السلام کے غلام ہیں، تو وہاں تو سوچیں تک صاف ہوتی ہیں، وہاں تو نظریات تک بڑے اجلے ہوتے ہیں۔ تو جہاں اتنے اجلے لوگ رہتے ہوں وہاں ماحول بھی تو اجلا ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کمزوریاں دوسروں پہ ڈالیں، کبھی کسی کی غلطی ڈھونڈتے پھریں، کبھی کسی کا قصور ڈھونڈتے پھریں، تو ایک ایک فرد سے شروع کیا جائے۔ ایک ایک آدمی وہ محسوس کرے کہ مجھے کسی جگہ کچرا نہیں پھینکنا، مجھے کسی جگہ غلاظت نہیں پھینکنی، مجھے اپنے ماحول میں پاکیزگی لانی ہے۔ اس کو سٹارٹ کریں۔ ایک ایک شخص کے عمل کرنے سے انقلاب آتا ہے، ایک ایک شخص کے احتیاط کرنے سے لوگ سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان کا تذکر آیا ہے، ساتھ اعمال صالحہ کی بات بھی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی آپ کو ذکر ملے گا ساتھ صالح اعمال کا۔ لیکن یہ کیسے مومن ہیں کہ دعوی ایمان بھی ہے اور الحمدللہ مومن بھی ہیں، لیکن جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے، جو ایمان کی ضروری ترین شاخیں ہیں، اور ایمان کی جڑ اور درخت جس بنیاد پر حسین لگے گا، وہ تو اعمال صالحہ ہے۔ اور سارا دن ان اعمال میں سے کوئی شے بھی نہ کی جائے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو اگر آپ خدا نہ خواستہ کبھی کہہ دینا کہ یار تیرے اندر تو ایمانداروں جیسی کوئی بات ہی نہیں، تو بندہ ہو سکتا ہے تلوار نکال لے، لیکن اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو تو کہتا دعا کرو میرے لیے۔
تو وہ دین کی طرف نہیں آتا، کہتا ہے آہستہ آہستہ آ جاؤں گا. آپ اسے ذرا کہہ دینا تو وہ تو ہو سکتا ہے تلوار نکال لے. وہ فرماتے ہیں ایک شخص چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کام جائز نہیں تھا، لیکن پرانے زمانے میں نا لوگ اپنے ہاتھ پر مشین سے نام لکھوا لیتے تھے. تو بندہ چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے معاذ اللہ، جا کے اس نے کہا ایک شخص سے کہ میرے بازو پر نا ذرا شیر بنا دو. تو وہ سوئی سے شیر بنانے لگا. تو سوئی اس نے چبھوئی تو کہا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا جی میں نا شیر کا سر بنانے لگا ہوں. اسے اب درد ہو رہی تھی. کہنے لگا اس طرح کر، سر رہنے دے، باقی سارا شیر بنا دے. اس نے دوبارہ سوئی چبھوئی تو کہا آپ کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا پیٹ بنانے لگا ہوں. کہنے لگا چل پیٹ رہنے دے، باقی سارا شیر بنا دے. دوبارہ سوئی چبھوئی، آپ کیا بنانے لگے ہو؟ شیر کی دم بنانے لگا ہوں. کہنے لگا یہ دم رہنے دے، باقی سارا شیر بنا دے. تو اس شخص نے تھپکی دے کے کہا میرے بھائی تو گھر جا، میں نے آج تک وہ شیر دیکھا ہی نہیں جس کا سر بھی نہ ہو پھر بھی شیر ہو، پیٹ بھی نہ ہو پھر بھی شیر ہو، دم بھی نہ ہو اور پھر بھی، یعنی اس کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور میرا شیر ہے. اور پھر امی کہنے لگے یہ کیسا مسلمان ہے، نماز دعا کرو، سچ بولا کر دعا کرو، کسی کا خیال رکھا کر دعا کرو. تو اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی پیدا کر دعا کرو. تو کون ہے؟ کہتا میں ہوں مسلمان اور پکا مسلمان ہوں، میں تمہیں ہلنے نہیں دوں گا اس بات سے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں مسلمانوں والا کوئی کام کریں تو کہتا ہے نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، سچ کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا، دیانت کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. اور میں تم سے بڑا عاشق رسول ہوں. تو بھائی کوئی چیز نظر بھی تو آئے نا، کوئی اس کے اثرات بھی تو ہونا. آپ دکاندار ہیں تو آپ مال لینے جاتے ہیں، لا کے بیچتے ہیں، دکانداری نظر آ رہی ہے. آپ تاجر ہیں، آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تجارت نظر آ رہی ہے. آپ کا علم سے شغف ہے، آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. تو اگر آپ مومن ہیں تو پھر مومن کی علامت تو اعمال صالحہ ہے، تو وہ اعمال بھی نظر آنے چاہیے. تو کبھی درود میں ہو، کبھی سلام میں ہو، کبھی نعت میں ہو، کبھی تو تلاوت میں ہو، کبھی تو رکوع میں ہو، کبھی تو قیام میں ہو. اگر تیرا دل اپنے بچوں کے لیے دھڑکتا ہے تو پھر تیرا دل غریبوں کے بچوں کے لیے کیوں نہیں دھڑکتا؟ اگر تیرا دل اپنے گھر میں مال لانے کو کرتا ہے تو جہاں تجھے پتا چلا ہے کہ 11 بج گئے رات کے اور روٹی نہیں پکی، تو رسول پاک علیہ السلام نے تو یہاں ڈگری جاری کی ہے، فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. حضور تو مانتے ہی نہیں، فرمایا نہیں مانتا میں اسے مومن. یہ کیسا مومن ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے اور یہ راج راج کے کھا رہا ہے اور طرح طرح کی غذائیں کھا رہا ہے. کتنا کو مشکل کام ہے درخت لگانا، کتنا کو مشکل کام ہے فصل بونا. ایک چھوٹا سا پودا کہیں سے کو لگایا ہے اور اس نے لا کے اسے لگا دیا ہے، لیکن اس کی نیت اصل اس میں کردار ادا کرتی ہے. اس چھوٹے سے درخت لگانے کے پیچھے جو اس شخص کا نظریہ کار فرما ہے وہ بنیادی طور پر میٹر کرتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اگر کوئی درخت لگایا یا کوئی فصل لگائی تو کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی انسان اس سے جب جب نفع اٹھائے گا رب تب تب لگانے والے کو اجر عطا فرمائے گا. لیکن یہ ذوق نہیں. اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر اپنے صحن کو سجانے کے لیے نقشہ نویس بتا دے کہ یہاں پھل پھول لگا لو، جب تو اس کو پانی بھی دیا جا سکتا ہے، اور صحن بڑا ہو تو مالی بھی رکھا جا سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ کشادگی زیادہ مطلوب ہو اور تھوڑا انسان اپنی نفاست ظاہر کرے تو وہ سویرے اٹھ کے ان کو پانی بھی اپنے ہاتھوں سے لگا سکتا ہے. لیکن ملی جذبے کے تحت، قومی جذبے کے تحت، دینی اور روحانی بالیدگی کے لیے درخت لگانا، کوشش کرنا، یہ کسی کے لیے کوئی کام کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی ایمانی ذمہ داریاں اور روحانی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. میرے بھائیوں، ہمیں اس طرح کا بنایا جا رہا ہے، اس طرح کی قوم کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اخلاقی دیوالیہ پن اتنا سخت کیا جا رہا ہے کہ بس تو اپنی دیکھ، اپنے کام سے غرض رکھ، تجھے بالکل حاجت نہیں ہے کسی بھی
طرف 2 لمحے بھی آگے بڑھنے کی، تو بس اس پر غور کر کے تیری روزی روٹی صحیح چل رہی ہے، تیرا کام ٹھیک چل رہا ہے، تیرے بچے ٹھیک چل رہے ہیں، اور لوگ اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ قومی کام کون کرے گا، ملی کام کون کرے گا، دینی کام کون کرے گا، آگے کون بڑھے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہہ کہ اس مفہوم کو اتنا زیادہ کھول دیا ہے کہ ساری زندگی بھی لوگ سمیٹتے رہیں گے تو اس جملے کا حسن نہیں دے سکیں گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاؤ، تمہارے تو کام ہے ہی کوئی نہیں، خدا اپنے فضل سے سارے کام سنوار دے گا۔ تم تھوڑا سا خیر کے لیے آگے تو بڑھو، لیکن وہ نقطہ نظر اس طرح کا بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نہ کوئی کنواں کھدوایا، فرمایا جن اس سے سیراب ہو یا انسان سیراب ہو، چرندہ سیراب ہو، کوئی پرندہ سیراب ہو، کوئی جانور، کنواں کھدوایا ہے، پانی پی لے۔ میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑا مقام مسرت ہے، اچھی باتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری گلیوں کے باہر لوگوں نے صاف پانی کا بندوبست کیا، یہ بڑا ہی خیر کا کام، یہ بڑی عمدہ طبیعت ہے۔ اس طرف جو لوگوں کی توجہ ہوئی ہے، لوگوں نے صاف اچھے پانی کا بندوبست کیا ہے، اور عموماً اکثر و بیشتر گلیوں میں، مساجد کے قریب، دیگر جگہوں پر لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسے کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ دیکھو ایک 450 فٹ کا 600 فٹ کا بور ہی کرانا تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کنواں کھدوایا، جن ہو یا انسان ہو، پرندہ ہو یا کوئی اور جانور، اگر اس سے پانی پیے گا نا تو جب تک پیے گا رب تب تک اسے اجر عطا فرماتا رہے گا۔ کوئی خیر کا کام انسان اپنی زندگی میں کر جائے، کچھ مرتب کرے چیزوں کو، کوئی خدمات سر انجام دے جائے، کوئی تھوڑی سی ڈیوٹی کر جائے۔